ڈال دو اور مقابلہ کرواؤ. یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں، فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں. یزید کو غصہ آیا، قریب تھا کہ آرڈر دیتا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی. 54 سال آپ کی عمر. اہل بیت کی سیدہ اٹھی فرماتی ہیں، یزید اللہ کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے. تیری رائے کوشش کمزور اور سلطنت گنتی کے چند دن. ہوئے یہ جملہ ذرا دیکھیے، تیری سلطنت چند دن ہے. بی بی زینب نہیں، مولا علی شیر خدا کی زبان چل رہی. تیری سلطنت گنتی کے چند دن ہے اور تیری جماعت پراگندہ، اور وقت قریب ہے جب ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا، لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا. میری دعا ہے اے اللہ ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پہ ظلم کرنے والوں سے انتقام لے. یہ ایک ایک جملہ پورا ہوا اور یزید کے دربار میں آپ فرما رہی، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. قہر و غضب پھر نازل ہوا، مختار ثقفی لے کر آیا. پھر یزید شاید کچھ کر گزرتا، مگر نعمان بن بشیر تب بنو امیہ کے ساتھ تھے، آگے بڑھے اور کان میں یہ کہا رائے ماں آپ کے خلاف ہے. سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے اوپر احسان کرو، چھوڑ دو، کوئی بدلہ نہیں لو، کوئی حکم نہیں دو. ہاں بس ایک دم سے پھر سیاست چلے. جیسا کہ آج کے دور کے اندر سیاست ہے، پوری دنیا کے اندر مولوی کیا، جماعتیں کیا، بندے کیا، ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. میں تو امریکہ میں 15 سال سے ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ دوست ہے یا دشمن ہے. اس کی عدم موجودگی میں اس کی مخالفت کر رہے ہوں، جب سامنے آئے گا تو بغل گیر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے. ایک عجیب قسم کی سیاست ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ یہ ہے، آپ سن لیجئے کیا سیاست ہے. سامنے جب جاؤ مسکرا کے ملو، ہر بات پہ ہاں کرو، اس کے بعد اٹھ کر واپس آ جاؤ، تو اپنی مرضی کرو، ٹکا کے مخالفت کرو. یہ ہے سیاست. سامنے کچھ نہیں، سامنے مسکرا کے بولو. یہی یزید نے کیا. تو یزید نے کیا کیا؟ میرا قصور کوئی نہیں تھا، میں اب سمجھ گیا، مجھے اب بتایا گیا ہے. میں اگر وہاں ہوتا تو امام حسین کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میں ان کو لے آتا. فوراً آرڈر دیتا ہے محل میں ٹھہرایا جائے، زنجیریں کھول دی جائیں اور انعام و کرام سے نوازا جائے، کپڑے دیے جائیں، کھانا دیا جائے، سب دیا جائے. کہاں کھانا کھائیں گے؟ امام زین العابدین کھانا کھائیں گے؟ حضرت بی بی زینب کھانا کھائیں گی؟ کیا وہ کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا. یزید نے جتنا کچھ دیا تھا آپ نے وہیں غریبوں میں بانٹ دیا، مسکینوں کو دے دیا، جاؤ جا کے باہر بانٹ آؤ، ہمیں نہیں چاہیے. اور یزید نے اعلان کیا کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ امام زین العابدین دیں گے. سیاست دیکھ رہے ہیں آپ، امام زین العابدین خطبہ دیں گے. اعلان ہو گیا، مجمع آ گیا، جمعہ کا دن ہے، امام زین العابدین خطبہ دینے لگے. آپ نے کربلا کا پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے خطبے کے اندر کھینچ دیا. ہر ایک کی آنکھیں اشکبار تھی. فرمانے لگے پوچھو اس سے میرے بابا کا قصور کیا تھا، ان کا سر کیوں قلم کیا؟ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر تیر کا نشان نہ ہو. ابھی بھی سر جو ہے وہ بازاروں میں یزید کے دربار میں ہے، اور جسد انور وہاں کربلا میں پڑا ہے، نہ جانے دفنایا گیا بھی ہے کہ نہیں. ہمیں تو دفنانے بھی نہیں دیا گیا. قریب تھا کہ بغاوت ہو جاتی. یزید نے اشارہ کیا اذان دی جائے. اذان جب دی ہوئی تو امام زین العابدین فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بتا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ فوراً نماز ہوئی تو یزید امام زین العابدین سے کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ دوستی ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے. کیا چاہتے ہو؟ تو امام زین العابدین نے کیا جملے کہے؟ آپ نے فرمایا سنو، غور سے سنو، امام حسین میرے بابا کے قاتل میرے حوالے کر دو، یا تم ان کو سزا دو اور ہمیں مدینہ واپس بھیج دو، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے. امام زین العابدین کوفہ والوں کو بھی دیکھ چکے تھے، کربلا والوں کو بھی دیکھ چکے تھے، دمشق والوں کو بھی دیکھ چکے تھے. آپ نے مدینہ کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، اور نانا کے پاس رہنا چاہتے ہیں. یزید نے نہ قاتلوں کو سزا دی نہ قاتل حوالے کیے. کوئی مورخ مجھے بتا دے کہ اس نے کسی بھی امام حسین کے قاتل کو سرزنش کی ہو، سزا دی ہو؟ نہیں دی. پھر وہ امیر المومنین کیسا ہوا؟